الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم وأجل الأفضل وفرد الكريم نعوديني المدد دائم تجدون مكان في النوائب كل هم وغم شيء جليل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا عيني يا عيني يا عيني يدركني في سبيل الله پروردگار عالم مالک الملک مالک کائنات خالق کون و مکان اس مقدس جشن کا صدقہ اس مقدس ذکر کا صدقہ جتنے ہم محبت علی میں اکٹھے ہوئے ہماری محبت علی کو مودت میں تبدیل فرما ہمارے عشق کو کامل فرما ہماری معرفت کو بلند فرما ولایت امیر المومنین علی ابی طالب علیہ السلام کا حق ادا کرنے کی اتنی توفیق عطا فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا خالق کونین نے مولا علی علیہ السلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ مولا کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما ذکر کا صدقہ جشن کا صدقہ ہمارے ورثہ سادات المومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جو ہر جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام شامل خالق کونین مالک الزمان جشن کا صدقہ جو بھی اولاد صاحب زمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما ورعیت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا یہ جنہوں نے اہتمام کیا سید جاوید شاہ صاحب بھائی ندیم ندوی صاحب جنہوں نے اہتمام کیا پروردگار ان کی توفیق خاطر خیر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یا امام المنتظر الجل الجل یا امام المنتظر الجل الجل یا امام المنتقم الجل الجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصا ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم والثقلین سرز الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن نظر الامام کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے نور فرمان صلی اللہ محمد وآلِ محمد جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رجب المرجب کا خوبصورت مہینہ اور پھر 13 رجب کے قریب قریب کی خوبصورت گھڑیاں احسان ہے پروردگار کا کہ ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں جن کے آنے کا بھی پتہ ہے جن کے جانے کا بھی پتہ ہے ہر معصوم کے دنیا میں تشریف لانے کا بھی پتہ ہے یہ بھی عرض کرتا جاؤں ہم میں سے کسی کو حق حاصل نہیں کہ ان کے آنے کا انداز مخلوق کے سامنے بیان کرے اس گھرانے کے آنے کا انداز بشر کے بس کی بات نہیں کہ وہ بتائیے کیسے آئے تھے اس لیے جو مخلوق پہ بھی حجت ہو پھر وہ مخلوق جیسا نہیں ہوتا صرف ایک اشارہ دے کے آگے گزر جاؤں گا امیر کائنات یا اس گھرانے کا چھوٹے سے چھوٹا شہزادہ دنیا میں آیا اس گھرانے کے آنے کی یہی بات کافی ہے کہ آنے کے بعد ماں مصلی پہ بیٹھی ہوتی ہے میں نے شہنشاہ معظم کے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے 2-3 جملے عرض کر کے امیر کائنات کے والدہ کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں
جو شہزادی کونین نے واپس آنے کے بعد 16 رجب کو باہر آنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا. جب پوچھا گیا تھا کہ کیا کیا گفتگو ہوئی تو شہزادی نے بتایا تھا مشرق کی دیوار نے کیا کہا، مغرب کی دیوار نے کیا کہا، شمال کی دیوار نے کیا کہا، جنوب کی دیوار نے کیا کہا، اور علی نے آ کے کیا کہا. تو میں انشاءاللہ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلے میں آپ کے مولا کی درود شان کے جملے عرض کرتا جاؤں. ویسے وہ زبانیں بھی یہ بھی نہیں بن سکی جو کما حق اور ان کی شان بیان کر سکے. نہیں وہ زبانیں. ہاں ایک نے آنا ہے جس نے آ کے امت کو بتانا ہے میرے دادا علی کی شان کیا ہے. مخلوق کا مزاج بھی برداشت میں کمال ہوگا. بتانے والا بھی فضائل میں وہ جملے ارشاد فرمائے گا جہاں مخلوق میں شک کی گنجائش نہیں ہوگی. پھر بھی دو چار جملے میں عرض کر دیتا ہوں سرکار کی شان کے حوالے سے. ہم سب جانتے ہیں بادشاہ معظم کعبہ میں تشریف لائے. گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ شوق کا ہے معاملہ تھوڑا سا، لیکن تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ دو گے تو شاید میں دو چار گزارشات خاص بھی کر دوں آپ کی خدمت میں. کبھی کبھی آنا ہوتا ہے ندی صاحب آ جائیے. امیر ممکنات شہنشاہ معظم کی شان میں دو تین جملے جناب بڑے انوکھے سے. امیر کائنات نے کعبے میں تشریف لا کر مخلوق کو بہت سارے پیغامات دیے. پہلا پیغام سرکار کی طرف سے یہ ہے، دنیا میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں جس سے اپنی بچی کی شادی کروں میرے داماد کا سٹیٹس کم از کم میرے برابر ہو. زیادہ ہو تو کیا بات ہے، مجھ سے کم نہ ہو. کوشش کرتے تلاش کرتے کئی رشتے آئیں، ان میں بھی کئی لوگ کہتے ہیں نہیں سٹیٹس کا نہیں ہے. کم از کم سٹیٹس برابر تو ہو. زیادہ ہو تو کیا بات ہے، کم از کم برابر تو ہو. 13 رجب کو امیر کائنات نے کعبہ میں تشریف لا کر امت کو بتایا محمد کا داماد کیسا ہونا چاہیے. بہت شکریہ انکل جی. کیسے ہونے چاہیے داماد مصطفیٰ کو. بہت شکریہ. لو جی سرکار کے حوالے سے ایک اور جملہ سن بیٹھے ہو دوہرا رہا ہوں کہ بادشاہ جب تشریف لے کے آئے اس وقت کعبے میں بت نہیں تھے. نہیں اگر کسی کی تحقیق ہے تو جہاں بیٹھے ہو وہیں سے مجھے بتا دیں کس کتاب میں لکھا ہے کہ جب یا علی آئے تو کعبے میں بت تھے نہیں تھے. بہت شکریہ حضور. بادشاہ جب تشریف لائے کعبے میں بت نہیں تھے. علی کے آنے کی دلیل بھی یہی ہے کہ کعبہ جیسی جگہ بھی بتوں سے پاک ہو. امیر المومنین نے کعبہ میں تشریف لا کر مخلوق کو بھی پیغام دیا اور میرے چاہنے والوں کوشش کرنا اگر دل میں مجھے بٹھانا ہے پہلے دل بتوں سے پاک کرو. نہیں میں عرض کر پایا مشوار آسان کرتا ہوں. ابھی ذرا مزاج نہیں مل رہے لوگوں کے. شاید میں کافی عرصے بعد حاضر ہوا. کوشش کرنا میرے ساتھ مزاج ملا تو شاید عرفان کی دو چار خاص باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں. آپ نے سنا ہوگا کہ جناب سلیمان محمدی کو ایک ڈگری ملی تھی منا اہل البیت. ملی تھی نا ڈگری. ایم ایس سی فزکس، پی ایچ ڈی فزکس، ڈاکٹریٹ، انجینئرنگ، دنیا کی ڈگریاں بندے تک. شاہ جی بندہ ہے تو ڈگری ہے، بندہ گیا تو ڈگری ختم. اگر یہ گھرانہ جس کو ڈگری دے امام مظلوم نے عاشقوں کو اولیاء اللہ کی ڈگری دی. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ. یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے. شاہ جی بڑے علماء نے ولی اللہ پہ بحث کی ہے. ولی اللہ، ولی کسے کہتے ہیں؟ کافی
علماء اس بات میں متفق ہوئے کہ ولی کم از کم وہ ہے جس کی اور اللہ کے درمیان پردہ نہ ہو. جنہوں نے دعویٰ کیا ہم بھی رسول سے ہیں اور رسول کی مرضی ہے کسے کہے کون ہم سے ہے. یہ مزاج محمد ہے. جیسے مزاج محمد ایک جملہ آگے ندی صاحب میں ندی صاحب توجہ کیجئے گا, جملہ بڑا کمال ہے, انشاءاللہ لطف آئے گا. جیسے مزاج محمد نے فرما دیا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. 10-15-20 لوگوں نے بے شک کہا اتنا بڑا مجمع ہے اگر برداشت کر سکو عقیدہ نہیں بتا رہا, میں حقیقت دکھا رہا ہوں. میں عقیدہ کبھی منبر پہ کیا کسی کو بتایا ہی نہیں. میرا عقیدہ میرے لیے نہ کہ آپ کے لیے ہے. یہ ضرور ہے کم از کم عقیدے کا معیار یہ ہو بندہ اس معیار پہ ہو کہ دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ علی کا نوکر ہے اس کا علی کیسا لیکن بات آئی کہ ندوی صاحب سنبھالیے گا, مجمع کو بھی دیکھیے گا, چہرے بھی دیکھیے گا. بات بڑی آگئی. محمد نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. ندیم صاحب 16 رجب کو سب سے پہلے محمد نے علی کو دیکھا. بہت شکریہ. پہنچانے کو سلام ہے لاہور. میں نے کہا مزاج محمد ہے. سرکار نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت. مزاج محمد مرضی محمد ہے. ایک دن فرمانے لگے میرے قائم کا انتظار افضل عبادت. نہیں عرض کر پایا. محلے کی چھوٹی چھوٹی مسجد میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے, لیکن محلے میں کسی جامع مسجد میں جانا اس سے زیادہ فضیلت ہے. یہاں ہم سب کو کہا جائے کہ ٹکٹ ہے چلو سعودی عرب, موقع ہے آپ کا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا. ہم سب کہیں گے وہ وہاں زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ وہ بھی مسجد یہ بھی مسجد. وہ وہاں جا کے پڑھنا فضیلت ہے. ہر بندہ فضیلت کے پیچھے دوڑتا ہے. سرکار کا مزاج بھی یہاں مخلوق کے لیے بڑا باکمال ظاہر ہوا. فرمایا میرے قائم کا انتظار افضل عبادت ہے. پتہ چلا عبادت سلمان بھی کرتا رہا, عبادت سلمان بھی کرتا رہا, مگر قائم کے نوکر کی عبادت اور ہے. پوچھو کیوں؟ اس لیے بابا دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا. سلمان کے بارے میں چونکہ بات مشہور ہے, زبان زد عام پہ ہے, اس لیے ہر بندہ جناب سلمان کے بارے میں جانتا ہے. سرکار نے اوروں کو کچھ کو فرمایا, جو عاشق تھے نا عاشق کو فرمایا یہ ہم میں سے ہے. اب ضروری تو نہیں کہ فضا کو کہا جائے فضا ہم میں سے ہے, اتنا کافی نہیں کہ یہ ہماری ماں ہے. اچھا یہ ہمارے اگر لاہور بیدار ہے تو ایک انکل جی سامنے میں تشریف فرمائے, ذرا توجہ رکھیے گا. میں ایک جملہ دینے لگا ہوں, ابھی بچوں سے بیٹھ کے عزاداریاں سن رہے ہیں, کروا رہے ہیں. بڑا بڑا نام ہے لاہور میں. میں لاہور اگر یہ جملہ سنبھال گیا زندگی کا رخ بدل جائے گا. یقین جانیے ان کو ماننا اور ہے, ان کا چاہنا اور ہے. ان کو ماننا, ان سے پیار کرنا اور ہے, ان کا پیار کرنا اور ہے. بہت بڑا لاہور میں فیصلہ کر کے جا رہا ہوں, فرق ہے بہت بڑا. ان سے پیار کرنا اور ان کا پیار کرنا. 11ویں امام نے فیصلہ فرمایا. پوچھا گیا تھا آقا کہ بندہ شیعہ ہے یا محب ہے؟ امام فرماتے یہ بندہ شیعہ نہیں, یہ محب ہے. سرکار آج پتہ چلا محب اور ہوتے ہیں, شیعہ اور ہوتے ہیں. مسکرا کے فرماتے سن, جو ہم سے محبت کرے ہوئے وہ محب ہے, جن سے ہم پیار کرتے ہیں وہ شیعہ.
اپنے آپ کو شیعہ کی کیٹاگری میں لا کے کھڑا کیا، پھر یقین کرنا صاحب آ جائیں گے۔ میں اس کو اور آسان کر دوں، اگر ناراض نہ ہو تو حضور میں عرض کر رہا ہوں، محب اور شیعہ میں بڑا فرق ہے۔ محب کہیں نہ کہیں سوالی ہے، شیعہ بے لوث ہے۔ جھاڑو لگائے گا، جھاڑو لگانے کے بعد کہے گا بڑا پریشانیاں دور کر، شیعہ کہے گا تیرا احسان ہے تو نے اپنا گھر صاف کر دیا۔ بہت شکریہ۔ محب اور شیعہ میں ایک اور فرق ہے، جوانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ محب اور شیعہ، ایک شیعہ جوان ہے، محب جوان ہے، دونوں عباس کا علم دیکھتے ہیں، فرق بڑا ہے۔ محب علم دیکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، شیعہ غازی کو دیکھتا ہے، پھر کسی کو نہیں دیکھتا۔ جس میں بے دل کا دل موجود ہے۔ میں وہاں آ گیا، بس میں بات مکمل کر لوں۔ تھوڑا سا اس اندازہ ہوا کہ محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے۔ کوشش کرنے ہم نے معیار شیعہ پہ آ گیا، ساری زندگی ان سے مانگتے مانگتے گزر گئی، کہتے ان سے نہ مانگے تو کس سے مانگے۔ لو جی، ایک میں مشکل بات کرنے لگا ندوی صاحب، میں مجمع تھوڑا نہیں دیکھتا، پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون کو آئی بیٹھی ہے، بات میں مشکل کرنے لگا ہوں۔ فتویٰ لگانے سے پہلے سوچیے گا ضرور۔ 13 رجب منانے کا حق، میں پہلی دفعہ 18 سال سے دعوت میں کہنے لگا ہوں، 13 رجب منانے کا حق صرف اسے ہے جو صرف اللہ کا شکریہ ادا کرے اور کچھ نہ مانگے۔ اللہ نے علی جو دے دیا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں خاک شفا رکھنا، ہمیں کربلا کا کفن پہنانا، ٹھیک ہے محب کی نشانی، شیعہ کی نہیں۔ کرو سوال، سید بڑے عرصے بعد نمبر پہ آگے ہمیں پریشان کر کے جا رہے، ہم کربلا کا کفن نہ پہنے۔ اب آئی کربلا کا کفن وہ پہنے جس کو شک کو حسین قبر میں نہیں ہوگا۔ مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے یہ چاہیے۔ ابھی تک ہمارے مزاج یہ نہیں آئے کہ مولا جو تو چاہے وہ چاہیے۔ جشن پہ جشن، مجلس پہ مجلس، پروگرام پہ پروگرام، سالہ سال سے اچھے سن رہے ہیں، سوچے وہی کہ وہی، مزاج ہی نہیں بدلے، نہ بدلنے کوئی آیا۔ ہر کسی نے اپنا بارہ پڑھا، لفافہ لیا، یہ گیا وہ گیا، کسی کو یہ احساس نہ ہوا میں یہاں کٹہرے میں کھڑا ہوں، میرے سامنے کوئی اور ہے، یہ کیمرے نہیں ہے، وہ ہے جو کائنات کے سامنے ہے، جس کے سامنے کائنات ہے، میں اس کا جواب دے ہوں۔ اس نے مجھ جیسے کو زبان عطا کی، ان جیسوں کو یہاں بلایا، صرف خوش ہونے کے لیے نہیں، اصل میں وہ چاہتا تھا جب یہ یہاں سے اٹھے وہ نہ رہے جو آئے تھے۔ باتیں ہو رہی ہیں، میں پریشان ہوں، آسان کرتا ہوں۔ 3 زبانیں لاہور والوں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں۔ ایک ہے ماضی، ایک ہے، کوئی بات نہیں، بچوں سے میں نہیں پریشان ہوتا، کوئی نہیں، یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ اب نہیں پہ گفتگو شروع کرتی تو بات نہیں کبھی ہو جائے۔ اتنے سچے مومن ہیں، خدا کی قسم بندی نے لوٹ جاتے ہیں، یہ خوش ہو کے گھر آ جاتے ہیں، اطمینان سے نہ لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں، کوئی
उनसे पूछ भी ले भाई तुम्हें किसी ने लूट लिया, ये कहते हैं उसने नहीं लूटा, हम उसकी नस्लों को लूट आए। ये सच्चे मोमिन, मैं तो यकीन कि मैं तो इनसे इस्लाम सीखता हूँ, मुझे बड़ा ही इस्लाम सिखाते हैं। घर में एक करके लड़ते हैं, एक लम्हे में दूसरे लम्हे में एक हो जाते हैं। इनकी लड़ाई महीनों में सालों में नहीं चलती, ये सही माने मुसलमान है। शादी एक लम्हे में एक हो जाती है, बड़ा यहाँ खत्म। हमारे यहाँ ये होता है नकवी साहब आएंगे तो सुलह कराएंगे, 6 महीने 6 साल पहले दोनों से मिलेंगे, दोनों की सुनेंगे, तो हम इधर से मैं आग बगोला, उधर से नदीम साहब आग बगोले, हम पर एक दूसरे को देखना गवारा नहीं कर रहे, मिलना गवारा नहीं कर रहे, हमें मासूम का फरमान ही याद नहीं। और हम कहते हैं कोई कहे मोमिनीन बैठे हो, हम खुश हो जाते हैं, हम मोमिन हो, ये मोमिन है। आराम ना होना भाई, परेशान नहीं, यकीन करो, इनसे सीखा करो। खुदा की कसम ये इस मयार पे इनके सामने खाने की प्लेट आए ना, एक लुकमा लेके दौड़ जाते हैं। ये जिंदा रहने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जिंदा नहीं। यकीन जानिए, और दुनिया की कोई औरत आ जाए इनके सामने, ये आंख उठा के देखते ही नहीं। मोमिन जो है लाहौर वालों, मोमिन जो है आंख उठा के देखते ही नहीं। आंखें कोई कह भी सी कौन जा रही है, कहेंगे मेरी मामा जैसी जा रही है। अच्छा है, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात और अर्ज करूं, पता नहीं यहाँ रिवाज आई नहीं है, मैंने बड़ी जगहों पे देखा है, जब दुआएं कबूल ना होती हो, छोटे छोटे बच्चों की माएं हाथ उठवाती है, उठवा के कहती है मांगो दुआ कबूल हो जाती है। क्यों? ये खाते हमारी तरह हैं, पीते हमारी तरह, पहनते हमारी तरह, इनकी क्यों कबूल होती है? असल में ये मयार उस पे है, डॉक्टर साहब ने कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे, बताते ही ना। हम इस मयार पे पहुंचने की कोशिश, परेशान तो नहीं हो गए? बात आगे मैंने कहा, इसलिए मैं इनका बड़ा ख्याल करता हूँ। ये बोलते रहे, ये खेलते रहे, ये खेलते रहे, मैं कहता हूँ ये कुछ न कुछ लेके जाते, ये बोलते रहे। यकीन कीजिए ये हाफजा बड़ा तेज है। हम भी बचपन में जो चीजें बचपन की आज भी हमें नहीं भूली, ये सही मोमेंट है, सही खुदा की कसम। ये सही, कभी ना झिड़का करो, कभी ना डांटा करो, बल्कि मेरे से लोग पूछते हैं शादी बच्चा अल्लाह ने दिया है नाम, मैं कहता हूँ तू रख इनके मुकद्दस घराने के नामों पे नाम, लेकिन साथ महदी जरूर रखना, वक्त की जरूरत है। अली महदी रख लिया तो मैंने कहा सारा दिन पुकारोगे अली महदी, कासिम महदी, मूसा महदी, तकी महदी, नकी महदी, सारा दिन महदी 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 करोगे, क्या ख्याल है सरकार की निगाह नहीं आएगी? लेकिन मैंने कहा एक काम जरूर करना, जिसका नाम मासूम के नाम पे हो, खबरदार जिंदगी में थप्पड़ न मारना। एक है माजी, एक है हाल, एक है मुस्तकबिल। कल क्या थी? 10 रजब। ऐसे है रजब। मैंने नदीम साहब से गुजारिश की, हुजूर मुझे 10 रजब के जश्न में जाने, कहने लगे शाह जी वो हो चुका है। मैंने कहा जी फिर दिल है जाने का, कहीं आओ चले 11 रजब का प्रोग्राम हो रहा है। मैंने कहा फिर मेरा दिल है मैं और भी जश्न सुनूं, कहने लगे शाह जी फिर 13 रजब को होगा। जो हो चुका है वो माजी, जो हो रहा है वो हाल, जो होगा वो मुस्तकबिल। मैं बहुत बड़ा इत्मीनान, मेरी पूरी गुफ्तगू एक तरफ ये जुमला न बोला, ये आपके लिए इंशाअल्लाह अजीज का काम करेगा। ये सरकार की तरफ से मैं उनके अता करदा खैरात आपकी खिदमत में बांटता हूं। 3 ज़माने, माजी, हाल, मुस्तकबिल। शादी से मुझे मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात इमाम ने ये पढ़ रहे तो मैं सुन रहा था, मैं पढ़ के तशरीफ फरमाएंगे, वक्ती के सामने बैठे हैं। शादी से मैंने पूछा शाह जी बच्चे क्या करते हैं? कहने लगे शाह साहब बच्चे माशाअल्लाह नौकरी करते हैं। मैंने कहा जी आपके बुजुर्ग क्या करते? कहने लगे वो भी नौकरी करते थे। मैंने कहा काफी नहीं वो करते थे, इनको क्यों करवा रहे हो? कहने लगे वो माजी हैं, अब ये इनकी जरूरत है, ये नौकरी करेंगे, मेहनत करेंगे, घर बनाएंगे, अच्छा कमाएंगे, मुस्तकबिल बनाएंगे। मैंने नदीम साहब से पूछा हुजूर क्या कर रहे हो? कहने लगे मकान बनवा रहा हूं। मैंने कहा क्यों बनवा रहा हो? कहा इसमें रहूंगा। मैंने नबी साहब से पूछा क्या करते हो? कहने लगे कारोबार करते हो। मैंने कहा क्यों करते हो? कहने लगे मुनाफा कमाऊंगा।
تنخواہ لوں گا، منافع کماؤں گا، گھر میں رہوں گا، رات کو سو رہا ہوں صبح اٹھوں گا. شیعہ قوم کوشش کرو رجب کے جشن میں ذہن کا دریچہ کھول کے جملے کو بٹھانا. تم ہر جشن ہر مجلس میں ایسے نہیں آتے تمہارا امام یہاں بلاتا ہے. تمہارے امام کی بھی مرضی ہے. ایک سلمان تھا، میں انہیں بھی سلمان بناؤں گا. تم بھی عہد کر کے جایا کرو، میں بھی سلمان بنوں گا، میں بھی حر بنوں گا. سوچ ہی نہیں کسی نے. ہمیشہ ماضی میں رکھا 61 ہجری میں ایک اور آیا تھا، ایک اور آیا تھا. اور ٹھیک ہے بسم اللہ، پتہ ہونا چاہیے آیا تھا، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے صرف اسی حر کو سلام کرنا ہے یا اس کی بات بھی سننی ہے؟ میں تو حسین کا حر ہوں، تو مہدی کا حر کا بنے گا. شکریہ یار. یقین کیجئے ندوی صاحب، رجت پہ گفتگو ہی کم ہوئی. ابھی تک میں پھرتا رہتا ہوں سرکار کا صدقہ. میری قوم کو یہ نہیں پتا صاحب زمان آگے تو ان کا بھی کیسے پہنچے گی. بندوں سے پوچھو بابا امام نے آنا کیسے پہنچے؟ کہنے لگے ٹکٹ کے پیسے ہوئے تو جہاز پکڑیں گے، نہ ہوئے تو پھر جا نہیں سکتے. میں نے کہا کسی نے بتایا جو نہیں؟ رجعت رجعہ، پلٹنا اٹھنا پھر واپس آنا. صاحب آئے گا، ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں. تیار ہونا تیرا کام ہے، پاکیزہ ہونا تیرا کام ہے، باحیا ہونا تیرا کام ہے. علم کو ہاتھ لگانے کے بعد حرام پہ ہاتھ نہ لگانا تیرا کام ہے. امام بارگاہ میں قدم چل کے جانا، انہیں قدموں کو حرام سے بچانا تیرا کام. گھبرانا، تیرا پہلا قدم وہی ہوگا جہاں تو ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. بہت شکریہ. اس میں گفتگو بڑی کم ہوئی. حالانکہ ہماری مجالس اسٹیشن کے اشتہاروں میں اوپر لکھا ہوتا ہے سب زیر سرپرستی کامی آل محمد. دکھ اس بات کا ہے جس کے زیر سرپرستی اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. سارا دن کے پڑھنے والے پڑھ جاتی ہے سرکار کا تذکرہ، کسی کو یاد آ جائے تو ہم مقبول اس کے علاوہ بتاتے نہیں. ان بچوں نے کیا کرنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں. ابھی میں بیٹھ کے اندر ڈرائنگ روم میں جوانوں کو بتا رہا تھا. میں نے کہا تمہارا حق بنتا ہے صبح صبح اٹھو، اٹھ کے پہلے حجت کو سلام کرو. السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا بقیت اللہ. کوئی پوچھے سلام کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ. جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. سرکار کو سلام کرنے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی. کوشش کرو آپ کو آپ کے ذریعے بدلی کہاں تک پیغام پہنچا. اپنی حجت کے لیے زندگیاں وقف کرو. تم اس دور کے لوگ ہو، اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. جشن کی قسم ہمارے درجے ڈبل ہیں اگر ہم سمجھ گئے. مگر ایک بات بھی ذہن نشین رہے. ندوی صاحب بات ایک اور مشکل کرنے لگا. حضور مشکل بات یہ ہے کبھی بھی کوئی ممبر پہ آ کے کہے شاہ جی اللہ ہمیں علی اولاد علی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ضرورت ہی نہیں ہم چل سکے. دعا کیا کرو اللہ میں سلمان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، فضا کے نقش قدم پہ، عاشقوں کے نقش قدم پہ بھی چل پڑے تو بڑی بات ہے. ہماری ضرورت ہے حجتوں کے نقش قدم پہ چلے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی. بات رہتا جائے 3 زمانے سرکار آئیں گے انشاءاللہ، اچانک آئیں گے انشاءاللہ. ہر مومن سرکار کا سامنا کرنے کے قابل بن جائے انشاءاللہ. کوئی بھی علی والا پیچھے نہ رہ جائے انشاءاللہ. سب صاحب الزمان کے مرد ناصرین میں شامل ہوں انشاءاللہ. سب مستورات کنیزان امام میں شامل ہوں انشاءاللہ. اللہ کرے دنیا سے جانے والے بھی قبروں سے اٹھ کے صاحب کا استقبال کریں انشاءاللہ. نبی صاحب یہ وقت کی ضرورت ہے. سرکار آئیں گے. جو جی ابھی تک ہمارا قبر سے اٹھ کے سرکار کے استقبال پہ ذہن نہیں گیا. آؤ میں تمہیں ایک چھوٹی سی تحفہ اس رجب کے جشن کی مناسبت سے دے جاؤں. ہمارے مکتب کی سید جتنی بھی دعائیں ہیں کمال ہیں، مگر ساری دعاؤں میں باکمال دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. کتنے مومن پڑھتے ہو؟ چند پڑھتے ہیں. لو یہ تحفہ تمہارے لیے اور والوں نے ہی بھیجا ہے، دعائے عہد کا تحفہ. کوشش کرنا چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. بادشاہ فرماتے جو روزانہ
نماز صبح کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا میرا مہدی قبر پہ آئے گا، قبر سے اٹھائے گا، اٹھا کے کہے گا میں تیرا امام آ گیا ہوں۔ نجوی صاحب بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو کے دائیں بائیں دیکھے گا، سرکار میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ سرکار فرمائیں گے اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے۔ مہربانی صاحب نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، سارے میت میت کہہ کے چلے گئے، اپنے ہوتے تو میت نہ کہتے، اصل میں تراپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ لو جی میں جشن میں 2-3 جملے عرض کروں، بس اجازت لیتا ہوں، پڑھنے والے بھی کافی ہیں اور آگے مجھے بھی پہنچنا ہے، اگر تھک گئے تو میں یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ایک نعرہ تو سنا دو۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، بآواز بلند سلوات۔ چار مصرے ہیں نبی صاحب، دیکھیں کتنا خوبصورت درود پڑھا آپ نے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ذرا اپنی کتاب حدیث الشیعہ اس کا درود بھی ذہن نشیب کر لو، پڑھو نہ پڑھو آپ کی مرضی ہے۔ معصوم کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح ضرور پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج آل محمد، فرمایا اس بندے کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ لے۔ مل کے سردار کے بارگاہ میں درود پڑھو صاحب۔ حقیقی کی شان آتا ہے، جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے، زمین کی گود میں ایک آسمان آتا ہے، زمین کی گود میں کہتے ہیں ایک آسمان آتا ہے، زمین کی گود میں دیکھنا میں طرف ایک آسمان آتا ہے، کہا بتوں سے کہ جلدی بھاگ چلو کرایہ لینے کو مالک مکان آتا ہے۔ پریشان تو ہو گئے ہو تھوڑی سی بات ایسی تھی لیکن بڑی ضروری تھی، جشن کا موقع ہے، مسکراتے مسکراتے سنو جشن تو میں 2 مصرے اور عرض کرتا ہوں۔ عرض کروں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، اس جشن کی قسم اللہ اسی میں علی اتار دے۔ ہم میں سے بات بولی تو نہیں، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے، اس کا مطلب اور بھی تو ہوں گی جو سرکار میں سے نہیں سمجھا پائے نجوی صاحب، کیونکہ کلیہ ہے کلو شیء یعرف علی اضدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس ٹائم دن ہے یہ رات ہے؟ رات ہے۔ یہ کیوں رات ہے؟ اس کا مطلب یہ دن نہیں، ہر چیز اپنی کلیہ دے کے جا رہا ہوں، سنبھالنا اور کوشش کرنا، بہت سارے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ رات ہے تو مطلب یہ دن نہیں، یہ مرد ہے، اس کا مطلب یہ مستور نہیں، تو اس کا مطلب سرکار نے فرمایا یہ ہم میں سے تو ہے، تو اس کا مطلب کہ ایسے بھی ہوں گے جو سرکار میں سے نہیں۔ بہت بڑا ایک فاصلہ ہوتی ہے، شاہ جی ممبر میں جا موقع ملے میرے نام لینے کی ضرورت نہیں، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، بات کام کی ہونی چاہیے۔ پہلے بھی نام کے چکر میں ہم بالکل پیچھے ہو گئے، میرا اشتہار میں نام میری فوٹو پڑی، یقین کیجئے ندیم صاحب یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ یقین کیجئے میں سارے بانیوں کو کہتا ہوں بابا جب بھی اشتہار چھپو آدھے اشتہار پہ نام حجت دوران کا ہوگا، سرکار کے لقب ہو، شریف القرآن، نظر الامام، کامل کفر و توبہ، صاحب کے لقب ہو، ہمارے نام چھوٹے چھوٹے ہو، جو بڑا ہے اس کا نام بڑا ہو۔
इमाम साहिब नस्ल व अमर ज़मान, ताकि इश्तिहार भी एक पैगाम है, जो पढ़े उसको पता चले ये कौम बेवारिस नहीं है। मुझे बात रहने दे, बस बात मुकम्मल करने इजाजत चाहता हूँ। नबी साहब फरमाया ये हम में से है, तो यकीनन सरकार ने ये भी फरमाया होगा कौन कौन हम में से नहीं। तेरे मोहम्मद ने कौन कौन का जुमला ही फरमाया, सरकार ने क्रिया दे दिया। जो आज हम दूध की दुकान के ऊपर लिखा हुआ पढ़ते हैं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। शुक्र है मुस्कुराहट है, अंदाजा हो गया कि बात पहुंच गई है। जो वाले ने नबी साहब वाले दुआ ने नबी साहब जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। पेट्रोल पंप वाले ने अपने पंप के बाद लिखवा दिया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मेरे मेरे रसूल ने 1400 साल पहले न दूध वाले के लिए फरमाया, अब पेट्रोल पंप वाले के लिए फरमाया। मेरे रसूल ने रहती दुनिया तक के कुरिया दे दिया। जो भी सलमान की तरह अली औलाद अली हमें सिर बिठाएगा वो मिलावट से पाक है। जो हमारे साथ किसी और को भी बिठाएगा वो मिलावट है। मिलावट से पाक ये बुत हैं जो मिलावट की सूरत में हमारे सामने आते हैं, हमें रुलाते रहते हैं, भाई ये हो गया ये हो गया ये हो गया। हालांकि अगर मौला बैठा हो फौरन अंदर से आवाज आती है, घबराता कि वो हम हैं ना। हुक्म करें, अच्छा चलो बस सारी प्ले पढ़ ली थी, फिर कभी आपसे पढ़ने वाले काफी तशरीफ फरमा है। बस ये 10:15 हो गई तो इंशाल्लाह ये लाइट में पढ़ेंगे, स्पीकर में पढ़ेंगे। इनकी भी ख्वाहिश है, बेचारे तैयारी करके आते हैं, ये आके पढ़ें और कोशिश करें अपने हर शेर में मनकबत पढ़ने के साथ आखिरी शेर में साहिबुल ज़मान का टच जरूर दें। नहीं नबी साहब नहीं, मैं आज नहीं कर पाया। आपने जाके सुने मनकबत खान साथी पढ़ते हैं ना, नबी साहब देखिएगा, कोई बात नहीं, जिसको आप कहेंगे वो पढ़ेगा, मैं रिमेंबर तो छोड़ दूंगा। अच्छा आप जब शुक्र मुस्कुरा तो पड़े हमेशा यही है ना, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा जी जाकिर हो मनकबत खान को देखने में तो बस इजाजत देता हूँ। कसीदा पढ़ता है, पहला बंद, दूसरा बंद, तीसरा बंद, आवाज देता नबी साहब तवज्जो, अब मैं मक्का पढ़ने लगा। ऐसे है ना जी, मैं पूरी नज़म का नज़म देने लगा। अगर रैयत को समझ आ जाए, देखना मेरा जुमला है, अगर रैयत को समझ आ जाए, अल्लाह ने आदम भेजा, इब्राहिम भेजा, ईसा मूसा यहया ज़करिया भेजा, मुस्तफा भेजा, मुर्तज़ा भेजा, मुश्तबा भेजा, अस्करी बाग तक भेजा। अब आवाज आई तवज्जो, मैं मक्ता महदी भेजने लगा। एक जुमले में एक पैगाम देके इजाजत, दुआएं हजरात में लेके जाना, हम देके जाएंगे। बढ़िया दुआएं तर्जुमे के साथ पढ़ना, फायदा देगी, बरकत भी है, खैर भी है। अच्छा एक दुआ देने का एक अंदाज मुझे साथ बड़ा मुख्तसर साज करता हूँ। पाकिस्तान लेवल पे तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, गवाही देंगे बुजुर्ग भी, जवान भी देंगे, बच्चों को शायद अंदाजा ना हो। किसी घर में बच्चा पैदा हो, मंगता खैराती दरवाजे पे आ जाता है, खटखटा के कहते हैं ऐ बंदा खुदा, अल्लाह ने तेरे घर बच्चा दिया, इसके आने की कुछ दे। खाली नहीं जाएंगे, है या नहीं? ऐसे इस अंदाज में एक छोटा सा मैसेज दे जाऊंगा, लो जी आओ, अली की आने की खैरात अल्लाह से भी ले, अबू तालिब से भी ले। बात मैंने मुकम्मल कर दी है। आओ अली पाक के आने की खैरात अल्लाह से भी ले, सरकार मोहसिन इस्लाम बैसत अल-बलद सैयद अल-अरब वल अजम साकी हुज्जात मालिक काबा, अल्लाहु अकबर, क्या क्या फज़ाइल है सरकार मोहसिन इस्लाम।
آپ صرف علی کے بابا بھائی بات شروع ہو جائے تو بات طویل ہو جائے گی. آج کل بس بھائی کیوں ناش کر دیتا ہوں, آج کل تھوڑا ٹرینڈ ہے سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ہمارے جو جذباتی بھائی ہیں وہ فل لڑ پڑتے ہیں, بطور جرت انہیں یہ کہا لڑنا نہیں, میں تجھے علی کا ایک پیغام سنا دوں. امیر کائنات نے فرمایا ایک شخص آیا آگے کہتے یا علی آپ کے بابا ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. مسکرا کے فرماتے ہیں نبی کی کوئی حدیث یاد ہے؟ جس کا مجھے یاد ہے نبی نے فرمایا علی قسیم النار والجنہ. دوبارہ پڑھ علی قسیم النار والجنہ. سرکار نے فرمایا دوبارہ پڑھ, 3 دفعہ پڑھ علی قسیم النار والجنہ. مسکرا کے فرماتے ہیں تجھے یہ یقین ہو گیا نا میں ہی جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں, تو جا اپنے باپ کا خیال کر, میں جانوں میرا باپ. صرف ایک ٹچ اور دیکھے جا رہا ہوں. محترم نے ہاتھ اٹھا کے میرے کائنات کا نعرہ لگوایا, نعرہ حیدری. یہ لفظ ہے ابو طالب پھر ایک بات کر کے جا رہا ہوں, ایک سوچ دے کے جا رہا ہوں. لو جی یہ کنیت ابو 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 عرب کے مزاج میں چلتی تھی. مخلوق کہتی ہے جناب طالب کی وجہ سے سرکار ابو طالب تھے. ٹھیک ہے مگر حقیقت کچھ اور ہے. دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی حق کا طالب ہو اس کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں. تو جی آئیے خیرات لیجیے, اللہ سے لیتے ہیں, سرکار ابو طالب علیہ السلام سے لیتے ہیں, سرکار مصطفیٰ سے لیتے ہیں, سرکار مرتضیٰ سے لیتے ہیں, سرکار مصطفیٰ سے لیتے ہیں, سرکار عباس سے لیتے ہیں. مگر وہ خیرات نہیں جو ہم چاہتے ہیں, جو وہ دینا چاہتے ہیں. ہے دل سے خیرات مل کے لیتے ہیں تو یہاں ہی مدد کرتے ہیں. مانگو, مجھ جیسا بندہ کھڑا ہو گیا, پروردگار احسان فرماؤ علی کے آنے کی خوشی میں 2 کروڑ چاہیے. آواز آئے گی اپنی کاغذ بھی دیکھ ہمارا آنے والا شہزادہ ہو. میں لے کے جاؤں گا بابا, آنے والا شہزادہ بھی دیکھ. ایک اور میرے جیسا بندہ کھڑا ہو گیا, پروردگار سرکار ابو طالب علیہ السلام احسان فرمائیے شہزادے کے آنے کی خوشی میں کوئی 5-10 ایکڑ زمین. آواز آئے گی اگر ساتھ لے جائے تو دے دیتے. اچھا پروردگار احسان کو مہربانی جناب آپ کے خوب کا شکریہ, حوصلہ افزائی کا شکریہ حضور. پروردگار مجھ جیسا بندہ کھڑا ہو گیا, مہربانی کر احسان فرما علی کے آنے کی خوشی میں جنت دے دے. آواز آئے گی ذرا سوچ تو صحیح, جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ تجھے علی کے آنے کے